السلام علیکم ناظرین، اسلام آباد سے ظہیر الدین بابر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، شہر اقتدار کا ایک اور افسوسناک دن، خودکش حملہ 3 سال کے بعد ہوا، جس میں درجنوں لوگ شہید ہوئے، 12 سے زائد لوگ جو ہے ان کی شہادت کی اطلاع ہے۔ جو زخمی ہیں ان میں سے بعض شدید زخمی ہیں جن کے ایکسپائر ہونے کا امکان ہے۔ دوسری طرف نئی دہلی میں لال قلعے کے باہر جو گزشتہ روز دھماکہ ہوا، اس میں بھی کم و بیش 10 سے 12 لوگ جو ہے وہ جان کی بازی ہار گئے، اور اس کے بعد درجنوں اس میں زخمی ہیں۔ یہ دونوں واقعات جو اسلام آباد اور نئی دہلی میں ہوئے، اس میں کیا مماثلت ہے، کابل کا اس میں کیا کردار ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان، طالبان رجیم کے درمیان یوں کہنا چاہیے جو مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، وہ پاکستان پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یہ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن کو پریس کریں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، وطن عزیز میں جو دہشت گردی ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب تو کم و بیش جب سے 9/11 کا واقعہ ہوا ہے، اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو جب سے روس نے افغانستان پر حملہ کیا تھا، اور مرحوم ضیاء الحق کے دور میں جب پاکستان نے وہ لڑائی لڑی، اور سعودیہ کی فنڈنگ تھے، امریکی جو ڈالرز تھے، ان کا جو اثر تھا، اور جس طرح دنیا بھر سے لوگ آئے، اس نے ایک جہادی نیریٹو جو ہے وہ تخلیق کیا، اور اس میں امریکی جو اشیرآباد تھی وہ یقیناً اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ پھر جب روس کی شکست ہوئی، اور پھر جب روس نے چھوڑا، اس کے بعد جو قتل عام مجاہدین نے، یعنی کہ جن کو ہم مجاہدین کہتے تھے، جو آپس میں لڑے، جو قتل عام انہوں نے کیا، وہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ طالبان رجیم کابل میں آیا، پھر اس کے بعد 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوا، یعنی دہشت گردی کا ایک نیا دور شروع ہوا، جس نے پاکستان کو ایک بار پھر، جی ہاں، پہلے جب افغانستان پر روس نے حملہ کیا اس وقت لپیٹ میں لیا، اور پھر ایک بار پھر ہمیں اس کی لپیٹ میں لے لیا، اور پھر جو پرویز مشرف صاحب تھے، انہوں نے امریکہ کے ساتھ جو ہے تعاون کر کے جو جنگ لڑی، یقیناً میرا خیال ہے کہ وہ یقینی طور پر ایک درست تھا، مگر اس میں کچھ نیگوسیشن یا لین دین ایسا ہو سکتا تھا جو پاکستان کے فائدے میں ہو، مگر وہ بدقسمتی کے ساتھ نہیں ہوا۔ آج ناظرین، یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس کو آپ جو ترکی میں اور قطر میں جو پاکستان اور افغان رجیم یا طالبان رجیم کے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے، جو ناکام ہوئی ہے، اس فیکٹر کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی اس نیگوسیشن پہ نظر تھی تو ایسی بین الاقوامی جو میڈیا ہے، ذمہ دار ذرائع ہیں، یوں بھی کہنا چاہیے، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو افغان جو طالبان ہیں وہ TTP کو کھلا سپورٹ کریں گے، تاکہ پورے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا بازار گرم کیا جائے، اور اپنی جو نیگوسیشن پاور ہے اس کو شو کیا جائے۔ افغانستان اور بھارت کے جو تعلقات میں گرمجوشی حالیہ آئی ہے، اور جو وزیر خارجہ ہیں طالبان کے ملا متقی، جو 8 روزہ دورہ کیا ہے، اب آپ اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یعنی پاکستان کی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں ایک طرف پہلے بھارت کے ساتھ ہمیں کشیدگی تھی، اور اب افغانستان کے ساتھ بھی ہمارے جو دشمنی کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا ہے۔ لہٰذا یہ تو آپ نے سیاست کا اصول پرانا سنا ہی ہوگا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوا کرتا ہے۔ لہٰذا نئی دہلی اور کابل کے درمیان اگر کوآرڈینیشن زیادہ ہوئی ہے پاکستان مخالف، تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میرے خیال میں یہ عین متوقع تھی، اور وہی توقعات کے عین مطابق ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم یہ دہشت گردی کے جو نیا لہر، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، ایک واقعے کو آپ لہر سے نہیں جوڑ سکتے، مگر آپ جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اور قبائلی علاقوں میں دہشت گردی کا جو بازار گرم ہے، اور ابھی حال ہی میں جو کیڈٹ کالج پر قبائلی علاقوں میں جو حملہ ہوا ہے، اور جس طرح ہماری سیکورٹی فورسز اس کو ناکام کیا، اس کو بھی آپ اسی تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے پاس اب کیا آپشن بچتا ہے؟ یقیناً پاکستان کے پاس جو آپشن اس وقت موجود ہے، اور جو ہماری سیاسی اور ہماری عسکری جو قیادت ہے جو اس پہ متفق ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اس کے ساتھ لڑا جائے گا، اور اس کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ اب ایک نقطہ جو میرے ذہن میں آیا ہے، اور جو شاید آپ کے ذہن میں بھی آیا
ہو سکتا ہے کہ آیا ہو کہ کیا پاکستان ان واقعات کے بعد ایک بار پھر کابل پر، افغانستان پر حملہ کر سکتا ہے؟ یقیناً اس کا امکان موجود ہے۔ اور پھر کیا ہم یوں توقع رکھیں کہ افغانستان اور پاکستان کی ایک کھلی جنگ شروع ہو جائے گی؟ یعنی افغان جو طالبان ہے جو کہ ایک فائٹر فورس ہیں، وہ کیا پاکستان کے ساتھ پھر یہ جنگ جاری رکھیں گے؟ اور اب جو اس وقت آپ کو سکون نظر آ رہا ہے وہ نہیں ہوگا؟ یعنی کہ یہ جو اس وقت جو سچویشن ہے یہ تو اسی طرح کی سچویشن ہو گئی ہے جیسے پاکستان کی مذاکرات سے قبل تھی، یا پاکستان نے جب افغانستان پر یا طالبان کے جو ٹارگٹس ہیں اس کو ہٹ نہیں کیا تھا۔ یہ پہلی سچویشن ہے۔ کیا پاکستان اس حکمت عملی پر عمل کرے گا کہ بارہا یہ کہے گا کہ جناب یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے درپردہ افغان طالبان تھے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ خبریں آ چکی ہیں کہ جو ہمارے کیڈر کالج پہ حملہ ہوا اس میں جو دہشت گرد تھے وہ افغانستان سے ہدایات لے رہے تھے۔ یہ ناظرین اب ایک بڑی ایک کرٹیکل سچویشن میں پاکستان اس وقت جو ہے وہ موجود ہے یا اس کو صورتحال کا سامنا ہے۔ سیکیورٹی جو فورسز ہیں ہماری وہ بالکل مقابلہ کر رہی ہیں۔ یہ جو واقعہ آج ہوا ہے اس میں پہلی دفعہ، جی ہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پہلے جو ٹارگیٹڈ کارروائیاں کرتی رہی ہے اور ہماری جو سیکورٹی فورسز اس کو نشانہ بنایا۔ یہ جو اسلام آباد میں جو جوڈیشل کمپلیکس تھا، جو سیشن عدالت کے باہر جو دھماکہ ہوا ہے، اس کی بھی ایک خاص بات ہے کہ اس کو پولیس کی جو وین ہے اس کو ٹارگٹ دہشت گرد نے کیا، خودکش حملہ کیا، مگر ساتھ چونکہ وکلاء وہاں پہ موجود تھے، سائلین موجود تھے اور وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ گئے۔ نئی دہلی میں ہونے والا واقعہ گزشتہ روز کا اور اسلام آباد میں ہونے والے واقعے کو یقیناً دونوں کی مذمت کرنی چاہیے اور ہر جو باضمیر انسان ہے وہ اس کی مذمت کرے گا۔ مگر کیا یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا نئی دہلی اس کارروائیوں کے پیچھے ہے اور کیا نئی دہلی نے اس کارروائی کا بدلہ لیا ہے، یا نریندر مودی موجودہ جو پاکستان کے ساتھ کشیدگی ہے اس کو بڑھانا چاہتے ہیں؟ یقیناً اس کا جواب آپ اسبات میں دے سکتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہار میں انتخابات ہو رہے ہیں اور پہلے فیز میں 122 نشستیں اور دوسرے میں 121 نشستیں ہیں، اور نریندر مودی کی جو بی جے پی کی پوزیشن ہے وہ بڑی کمزور ہے وہاں پر، اور کانگریس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو نئی دہلی میں دھماکے ہوئے ہیں یہ فالس آپریشن ہے، کیونکہ اس میں کوئی بڑا گڑھا، کوئی بڑا نشان نہیں پڑا کہ بارود سے بھری گاڑی آئی ہے تو اگر اس نے دھماکہ کیا ہے تو کچھ ایسا بھی ہونا چاہیے، مگر ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اسی طرح جو سنجیدہ جو لوگ ہیں بھارت کے اندر وہ بھی اس پر سوال اٹھا رہے ہیں، اور کانگریس نے جیسے میں نے ذکر کیا اس نے تو برملا کہا ہے کہ یہ ایک بی جے پی کا، نریندر مودی کا فالس آپریشن ہے، کیونکہ بہار کے الیکشن میں بتایا جا رہا ہے کہ زیادہ ووٹ پڑے ہیں اور کم و بیش 8% زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ ایک عام تاثر ہے، یعنی کہ الیکشن کی جو سائنس ہے جس کو آپ اصول کہتے ہیں اس کے مطابق کہ جب کسی علاقے میں کسی خاص ایریے ملک میں زیادہ ووٹ پڑتا ہے تو جو اس وقت برسر اقتدار لوگ ہوتے ہیں عمومی تاثر ہوتا ہے کہ ان کے خلاف ووٹ پڑا ہے اور لوگ جو ہیں ان سے تنگ ہیں، ان سے بیزار ہیں، اس لیے زیادہ ووٹ پڑا ہے۔ ناظرین کچھ بھی ہو مگر صورتحال جو ہے وہ یقیناً کرٹیکل ہے۔ اس وقت جیسے میں نے بتایا کہ تینوں ممالک جو ہیں، دو ممالک یعنی کہ تینوں ممالک میں کشیدگی ہے اور دو ایک سائڈ پہ نظر آتے ہیں، افغانستان اور جو ہے وہ بھارت۔ پاکستان کو سوچ سمجھ کے اپنے کارڈز کھیلنے پڑیں گے، سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت آپ کو عمل کرنا پڑے گا، اور جیسے میں اس پلیٹ فارم پر بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ افراد ہوں، قومیں ہوں، ریاستیں ہوں، ان کو اندر سے مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پاکستان، ہمارا ملک اندر سے مضبوط ہوگا تو یقینی طور پہ جو دشمن ہے ہمارا کوئی نقصان نہیں کر سکے۔ لہذا ہمیں انفرادی، گروہی، سیاسی اور جو ہمارے اندر اس وقت بھی سیاسی طور پر جو کشیدگی ہے اس کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ جب ہم اندر سے مضبوط ہوں گے تو باہر کا دشمن ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ آج کے ناظرین اتنا ہی، مزید نئے ویلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اللہ نگہبان۔